نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین کرام، پسٹیج باندے زما استاذ محترم و قائد محترم موجود دے، دیگر علماء کرام ہم شتا. صرف دا حاضرے پغرز بانے استا سوڑان دے پیشیو شوا، زما پا ذمہ باندے دا سٹیج دے انتظامی دا طرفنا دا موضوع مقرر شوی دا چی مسئلہ دا علم غیب. زما عزت مندو، دا دور دا فتنو دے، دا فسادونو دور دے، اور مسئلہ دا علم غیب دا دا ایمان مسئلہ دا. چونکہ علماء کرام موجود دی، دری خبری دی. یو علم غیب دے چی علم غیب دا صفت دا اللہ دے. یو انباء الغیب دا چی دا دا اللہ دا حبیب تا دا وحی پا ذریعہ باندے دا دے خبر ورکڑے شوے دے. تلکا من انباء الغیب نوحیہا الیکا ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا. یو اخبار المغیبات دے، پیشنگوئے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دا بیالا مسئلہ دا چی دا دا ختم نبوت دا پارم دلیلو، او دا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا معجزوں کی اولویا معجزہ وا. آغا سیزونا چی دا اللہ دا حبیب پا حیات طیبہ مبارکہ کے ندیخ کارشوی، او دا اللہ حبیبہ دا وحی پا ذریعہ بانے دا آغے بیان کردے دے، راتلن کے دور کے خکارشوی دی. دا دا ختم نبوت دا پارم دلیلو، دا دا اللہ دا حبیب دا معجزون آیا اولویا معجزہ وا. باقی پاتشوا علم غیبہ
نو دا یو داسې مسله ده زمون احناف تصریح کوي په کفر د هغه چا باندې چې هغه د الله نه علاوه بل چاته علم غیب ثابتوي، کا فرشتہ دا، کا پیغمبر دے، کاغا ولی دے، کاغا ارسوک دے. نانا زمون دا احناف مشہور عالم ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات چھ دا مشکات شرح دا اغی کیوی ولما جرا لأم المومنین ما جرا ورماها اہل الافق لم يعلم بحقیقت الامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی نزل الامر ببراءتها. کله چې منافقانو حرم پاک د الله د حبیب بدنام کو، د زنا بدنام اولګولا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم صورتحال حقیقت معلوم نو تردی چی اسمان نہ وحرالا چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دخپل کور صورتحال د بی بی پتہ نشتا دنیا کے لابل سوک دے چاگا دی داداوو کی چی زد دیوال ناخوا حالاتنا خبردار ما نانا خو یو خبر یاد ساتی مونگا دا پوی خلق په یو غلط فهمه کی اختیو زمون په خلو باندې یو خبر جاری الکه پلان کیا تا خو زما تپوس نو کړي وز بیمارو ما دی ورته ولی ز سب بزرګي ما د ډیرو خو خلکو د خلونه دا خبر اوریدلې دي واوري اوسم په دې دور کې د باز خلکو دا عقیده ده چې بزرگان په پټو باندې پويږي نه قرآن کریم اعلان کی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب. اے زما پیغمبر اعلانو کا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب. زمکی والا اسمانونو والا انبیاء کرام رسول عظام فرشتی مڑی جوندی اولیات قیاس پیا حصوک چرے دا پا پٹو باندے نپوئیگی. رب العالمین اعلان کی اللہ رب العالمین وی صفا اعلانوں کا پڑانگ تکلی ورتوا کسو خپکیگی خپدشی کسو پریشان کیگی پریشان دشی کغم خادی در سر پریدی پریگ دی خو اعلانو کچیل اللہ پغیب بانی پویدن کے سوک دے. نانا پزور وی چی سٹیج بانے علماء تپتو لگی چوری دن کی ویخدی غیب بانے پوی دن کے سوک دے. وعندہو مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو. اللہ وی واورا ما نبوت خلق لور کڑے ولایت میں ور کڑے مقام میں خلق لور کڑے خو آورے وعندہو مفاتح الغیب. اللہ وید غیبو چابیانے خزانے ماس خدیلا یعلمها الا ہو. اللہ وی غیب بانی بغیر زمانہ بل سوک نپوئیگی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناس دے منافقان رال جیزم قوم کی دعوت و تبلیغ ضرورت دے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او یا قرآ حضرات صحابہ کرام چی دورزی بیرو جواد شپی بے تاجد کول آغای ور سرکڑل چی دازان سربوزے او دی باتا ستا دو قرآن و سنت دعوت در کئی. کلا چاغی لار لگاو یا کسانے لارکی چن چن کو علال کڑل. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اطلاع رالا
چاویا صحابہ کرام شہیدان کل پہ ایمان ویا کچری دا اللہ پیغمبر سرا علم غیب وے پپٹو بانے پوئے دے دا دید زڑنو رازنو نا خبر وے نو دا مرخلیل بے او یا ملگری لی گلیو سوال نہ پیدا کی گی اے زمائی عزت مندو نن امت خطا شوے دے جی مال کتاب گورا پما بانے چا سکڑی دی بلوی جی زدار سادہ حال نہ خبر مستا زڑکی ستیری گی مال پتہ دا نانا قرآن کریم اعلان کرے دے لا یعلمو من فی السماوات والارض الغیبہ الا اللہ اللہ وی دا غیب پوہیدل دا صفت صرف زما دے اللہ وی دیکھے ما سرا نبی شریک نہ دے ولی شریک نہ دے پیغمبر شریک نہ دے پیرے مڑے جوندے حصوک شریک نہ دے او کدا چا دا کی دوی چینا آگا پلان کیم پا پٹو بانے پوئی گی آم دا زرد حال نا خبر دے نو زمائی عزت مندو ما شروع کی ویلے زمونگ احنافا داغی تصریح کی پا کفر داغا چاچی دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا علم غیب ثابتے اللہ دے پر خبر دا عمل توفیق نصیب کی آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین حق بات کہے اور ڈٹ جائے پھر چاہے گردن کٹ جائے حق بات کہے اور ڈٹ جائے پھر چاہے گردن کٹ جائے جب خون بہے دشمن بھی کہے کردار اشاعت زندہ ہے اشاعت زندہ ہے اور اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت مولانا قاری شبیر احمد عثمانی صاحب کو مرکزی نائب امیر انٹرنیشنل ختم نبوت پاکستان کے عمائی پہ تشریف لائے اور تاثرہ دا نارو جوابوں گا راکے مجلس زیادہ تعبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جماعت اشاعت توحید و سنہ جماعت اشاعت توحید و سنہ قائدنا جید قائدنا جید الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور یہاں کے غیور عاشقان توحید و ختم نبوت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجتماع کو دیکھ کر میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ایسے اکابرین کا سایہ تادیر سلامت رکھے. الحمدللہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کو یہ اعزاز اور یہ فخر حاصل ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہر طاغوتی قوت کا مقابلہ کیا، قانون کے خلاف ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکابرین کا کردار ہر جگہ پر تاریخی اور مثالی نظر آتا ہے. قادیانیوں کو بلکہ پوری دنیا کے قادیانیوں کو ہماری حکومت نے 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا. اس سے پہلے ربوہ کے اندر کوئی مسلمان داخل نہیں ہو سکتا تھا. یہ جب پاکستان کا وجود عمل میں آیا 1948 کے اندر تو بدبختی یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کا سب سے پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان قادیانی بنا
اور جو بہت بڑا بدماش اور بڑا متعصب انسان تھا، دنیا کے جس ملک کے اندر جاتا تھا وہاں قادیانیت کے دفاتر کھولتا اور ان کے مربی مبلغ وہاں تعینات کرتا۔ اس نے قادیانیت کو بہت پرموٹ کیا۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت جب چلی لاہور کے اندر تو اس کے اندر 10,000 سے زیادہ شمع رسالت کے پروانوں نے نبی کریم ختم نبوت کی حفاظت کے لیے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے ایک بہت بڑی تحریک امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی 10,000 سے زیادہ شمع رسالت کے پروانے شہید ہو گئے، مگر سلطان نشتر میڈیکل فلک شگاف نعرے لگا کر قادیانیت کی چوڑوں کو ہلا دیا، اور اس کے بعد قادیانیوں کو بہت بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمارے شہر کے اندر تو یہاں کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، ان نوجوانوں کو اتنی جرت کیسے ہوئی ہے؟ تو واپسی پر چناب نگر یعنی ربوہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر انہوں نے ٹرین کو روکے رکھا، اور مرزا سمی ایک قادیانی اسٹیشن ماسٹر تھا، ان کے اماں پر خدام الاحمدیہ قادیانیوں کی جو جماعت ہے ان کے غنڈوں نے ان کے اوپر مظالم کیے۔ بہرحال اس کے بعد پھر تحریک چلی اور اس تحریک نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ ہمارے سارے اکابرین نے الحمدللہ، وہ جمعیت علماء اسلام ہو، ختم نبوت کی تنظیمیں ہوں، اشاعت التوحید و سنہ ہو، ہمارے ان تمام اکابرین کی قربانیاں ماشاءاللہ ناقابل فراموش ہیں۔ تحریک چلی اور کئی دن تک پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر یہ اس کے اوپر بحث ہوتی رہی، اور اس وقت کا قادیانیوں کا سربراہ جو تھا نام نہاد خلیفہ مرزا ناصر کو بلایا گیا، جس اپنا اٹارنی یحییٰ بختیار جو تھا وہ سرکاری وکیل بھی تھا، وہ علماء کی طرف سے وکالت کرتا اور کتابوں کے حوالے جات دیتا۔ بہرحال قادیانی مرزا ناصر اپنی باتوں کا جواب نہ دے پایا، اس کی وجہ سے الحمدللہ قادیانیوں کو 7 ستمبر 1974 کو ہماری حکومت نے متفقہ طور پر پارلیمنٹ کے اندر اس وقت تمام اراکین نے خواہ کوئی بھی تھے ان سب نے تعاون کیا اور اس قرارداد کی حمایت کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، سب کہو الحمدللہ۔ اس کے بعد یہ قادیانیوں کا رقبہ چناب نگر ربوہ کا 1034 ایکڑ رقبہ یہ سر ظفر اللہ خان قادیانی نے ڈپٹی کمشنر جھنگ کو درخواست دے کر لیا، اور یہ 99 سالہ لیز کے اوپر لیا۔ اس کے اندر کوئی مسلمانوں کا مکان پلاٹ آج بھی وہاں نہیں ہے، اور کوئی مسلمان وہاں داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے بھٹو مرحوم کو، اس نے پھر نہ صرف قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا بلکہ ربوہ کو کھلا شہر بھی قرار دیا، اور اس کے بعد پھر ہم اس شہر کے اندر داخل ہوئے۔ تو مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جہاں اس وقت کوئی مسلمان مجھے دور دور تک نظر نہیں آتا تھا، الحمدللہ وہاں اس کفر کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے صدائے توحید و ختم نبوت بلند کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اور آج بھی الحمدللہ میری جو مسجد ہے وہ ایوان محمود مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ اس کو ایوان نمرود کہا کرتے تھے۔ میری شہر کے وسط کے اندر قادیانیوں کے سینے کا مسجد ہے، اور ایوان نمرود میرے بالکل بالمقابل ہے جو پاکستان کی قومی یا صوبائی اسمبلیوں کی طرز پر ہے، جس میں پوری دنیا کے قادیانی شورا کے اراکین وہاں اجلاس کرتے ہیں، بجٹ تیار کرتے ہیں، سازشیں تیار کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف اور ملک کے پاکستان کے خلاف بغاوتیں اور سازشوں کے منصوبے بناتے ہیں۔ الحمدللہ ہم وہاں بیٹھ کر بھی محمد کی ختم نبوت کے غداروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمارے جیسے کارکنوں کو بھی اس مشن کے لیے قبول کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں قادیانیوں کے شہر کے اندر کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی، پاکستان کے کسی شہر سے بیٹھ کر کوئی مسلمان قادیانیت کے خلاف بات کرتا تھا، ان کے خلاف پرچے ہو جاتے اور ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا۔ آج
اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے الحمدللہ جس وقت ہم چاہیں شہر کو جام بھی کر دیتے ہیں اور ختم نبوت کی صدا سے پورا شہر بھی گونج اٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے اس مشن پر کام کرنے والے اپنے اکابر علماء حق کو بالخصوص خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور 1953 کے ان شہدائے ختم نبوت کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جب یہ تحریک چل رہی ہے اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ ہے، لوگ گولیاں کھا رہے ہیں، اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر جام شہادت نوش کر رہے ہیں، ایک خاتون وہاں سے گزرتی ہے اور اپنے بیٹے کی برات کو لے کر کے جا رہی ہے، بینڈ باجے بج رہے ہیں، آگے کیا دیکھتی ہے کہ شمع رسالت کے پروانے اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اور وہ پوچھتی ہے یہ کیسے دیوانے ہیں، ان کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے، یہ توحید و سنت کے دیوانے ہیں، اپنے آقا محمد کی ختم نبوت کے عشق و محبت میں گولیاں کھا رہے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ، میں نے آج کے دن کے لیے تجھے جنا تھا، جاؤ آج محمد عربی کی عزت و ناموس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دو، جب تو قیامت والے دن جائے گا شہید بن کر کے جائے گا اور میں شہید کی ماں بن کر جنت میں داخل ہو جاؤں گی۔ میرے بھائیوں، ثوابی کے مسلمانوں، پاکستان بھر سے آئے ہوئے توحید و سنت کے متوالوں اور جمعیت اشاعت التوحید کے مخلص ورکروں، میں آج اپنے اس قائد جمعیت اشاعت التوحید و سنت کے حوالے سے آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جہاں بھی محمد کے ختم نبوت کے غدار جہاں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، مسلمانوں کے ایمانوں کو برباد کرتے ہیں، آپ ڈٹ جائیے، جیسے آپ الحمدللہ توحید و سنت کے عنوان پر بہت خوبصورت بیانات کر رہے ہیں۔ میں حضرت اقدس سے اپیل کروں گا، اپنے ان جانثاروں سے، اپنے ان فضلاء سے، اپنے ان علماء سے یہ بھی آپ فرما دیں کہ جہاں قادیانی فتنہ ہو، اس قادیانی فتنے کی جڑوں کو بھی اکھاڑنا آپ اور ہم سب کا ذمہ داری بنتی، حق بنتا ہے۔ آپ کریں گے انشاءاللہ؟ میں سلمان رشدی ملعون کے اوپر ہمارے جس نوجوان نے وہاں یہود و حنود کے ملک کے اندر حملہ کیا، کیوں کیا ہے؟ اس بدبخت نے ایک بہت بڑی آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس مجاہد اسلام نے، مجاہد ختم نبوت نے دشمن کے ملک کے اندر جو ہے اس کی رگوں کو کاٹ دیا، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، اس کے بازو ہاتھ کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ جب عدالت کے اندر اس کو پیش کیا جاتا ہے، گردن اٹھا کر بات کرتا ہے، جج کہتا ہے اپنی گردن کو نیچا کر کے بات کرو، اس نے کہا میں محمد کا غلام ہوں، یہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر کسی باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے۔ میں ایسے مجاہدین کو، غازی علم الدین ہو یا میاں ممتاز قادری سمیت بڑے بڑے حضرات نے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے جام شہادت نوش کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی زندگیاں وقف کر کے وہاں فتنہ قادیانیت کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور قادیانیوں کی ہر سازش کو الحمدللہ بے نقاب بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے علم میں ہے ہمیشہ ہر حکومت کے اندر قادیانیوں نے امریکہ اور برطانیہ کے آشیرواد پر ناموس رسالت کے قانون کو اور قادیانیت کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دلانے کی شکوں کو ختم کرانے کے لیے سازشیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ جب تک ایک بھی توحید و ختم نبوت کا پروانہ، نبی کا کلمہ پڑھنے والا زندہ ہے، ہم انشاءاللہ قادیانیوں اور قادیانی نواز حکمرانوں کے انشاءاللہ ان سازشوں کو انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ میں آخری بات یہی عرض کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالی حضرت والا کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں بھی لمبا سفر کر کے اسی لیے آیا، آج وہاں ہماری کانفرنس بھی تھی عالمی مجلس کے زیر اہتمام، لیکن حضرت نے مجھے بڑی محبت کے ساتھ دعوت دی ہے۔ الحمدللہ میں اس دعوت پر حاضر ہوا، عزت افزائی کا میں شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ میں اپنی جماعت کی طرف سے الحمدللہ انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس 7 ستمبر کو ہر سال کراتا ہوں۔ اس سال
سال بھی ہوئی ہے الحمدللہ، اس کے اندر جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے ہمیشہ 35 سال سے میں کانفرنس کرا رہا ہوں، بڑی تاریخ ساز کانفرنس ہوتی ہے، پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر اس کی خبریں نشر ہوتی ہیں الحمدللہ۔ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کی بھرپور الحمدللہ نمائندگی ہوتی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ ہم محبت اور امن کا پیغام دیتے ہیں، ہمارا مشن یہی ہے، جس طرح اشاعت التوحید و سنہ شرک و بدعات کے خلاف اور باطل قوتوں کے خلاف ڈٹی ہوئی ہے، ہم بھی انگریز سامراج کے گماشتے قادیانی فتنے کے خلاف الحمدللہ اپنی زندگیاں وقف کر کے کفر کی سرزمین پر الحمدللہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ آپ بھی ذرا کہہ دیں ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فدایان ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، جماعت اشاعت التوحید و سنہ، جماعت اشاعت التوحید و سنہ، قائدنا جیّد۔ بہرحال میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں، اور بالخصوص قائد جمعیت اشاعت التوحید حضرت طیب طاہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب حضرات کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں، مگر ماشاءاللہ یہ منظر بہت خوبصورت آیا، اور اس وقت تک میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ ایک آدمی بھی نہیں اٹھا۔ الحمدللہ یہ آپ کی توحید و سنت سے، اپنے اکابرین سے، اپنے بزرگوں سے یہ سچی عقیدت اور محبت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر